جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلیں جھانکیں گے. ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں خانقاہی ماحول قائم کرنا ہے, اللہ اللہ کرو, تسبیح لو, دلوں کی صفائی کرو, سب صحیح ہے, لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف جہاد پر بیان کیا ہے. صرف جہاد پر کہا کہ اے گروہ مسلمین, تم پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں. حکومتوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے باغ ڈور سنبھال لی تھی. غوث پاک جب بیان کرتے منبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا. خلیفہ مستنجد باللہ اس زمانے کا خلیفہ ہے اور تنگ آ گیا غوث پاک کے پاس. جب وہ بیان کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا, کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے, نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے. بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے میرے عزیزو, سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے. یہ آپ کی تحریک تھی, غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنطینی عیسائیوں سے آپ نے اپنی پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو, تم اپنی عیاشیوں میں ہو, تم اپنے نشے میں ہو, تمہارا دشمن تاک میں لگا ہے, گھات لگا کر کے بیٹھا ہے. اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وصال کے صرف 10 سال بعد صلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر, مصر پر, ترکی پر, ہر جگہ. اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کھڑا ہوا اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک صحرا باندھا. آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے. میرے عزیزو, غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین ایوبی. اتنا ہی نہیں, آپ ہی کی تحریک تھی, غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو, تمہاری زندگی عیاشی کے لیے نہیں, اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے. تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں, کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے. اللہ کے تم خلیفہ ہو, تم نائب ہو اللہ کے. تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لیے نہیں آئے. اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی, اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا اعلان تھا. ہے کوئی آج پیران اعظام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے؟ کون ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نسبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو, اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے دینے سے نہیں چلے گا, اپنی گردنیں حضور کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو. تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے. یہ آج تربیت دو, ورنہ پھر دشمن تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہے, کچا چھبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی, میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا, یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, غازی ارطغرل جو آئے, یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر, تخت پر, جو نام کے مسلمان تھے, یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے, جو منافق تھے, یعنی دکھتے تھے بس, لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا, نفاق ہوتا تھا. ہاں میں صاف کہوں گا, بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا, مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی, اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی, میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے. ان کو بٹھاتے تھے مسلمان. آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں. ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں, پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے. ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وقار, آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں, ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی. اتنا ہی نہیں, آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی.
معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تاریخ دان نے لکھا, آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں, سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی, میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا. بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی, کیا کہہ کر کے بھیجا تھا. ان کے پاس غوث پاک نے, غریب نواز نے بہت ساری انعامات, اوراد, وظائف, طرق, اجازات سب حاصل کیے, لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے, یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی تحریک تھی. کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا. یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو, یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں. نہیں میرے عزیزو, وہ اللہ کے شیر تھے, اللہ کے شیر تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا, کبھی نہیں. وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر, اپنی خانقاہوں پر. دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ, ابو المظفر اس کو کہتے ہیں, بغداد کا وہ خلیفہ, عباسی خلیفہ, بڑا طاقتور, اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں. ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر, شیخ عبد القادر, جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ, اچانک بہت زور کی آواز آئی, پورے محل میں گونج گئی. پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری, ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے. ان کو چھینک آئی تھی, جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا, وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز. تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو, آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے, تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے. ایک بار تم پکارو گے, پہنچانا میرے مولا کا کام ہے. اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے, کس کے ٹائر پھٹتے ہیں, یہ سب بات کی بات ہے. تم پکار کر کے تو دیکھو. اللہ رب العزت کے نام پر عزیزان گرامی وقار مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے, مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو, جان بخش دو, جاؤ کہیں بیٹھو, آپ اللہ اللہ کرو. کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے. چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا, ایم ایل اے بننے کا. میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے, اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی. عزیزان گرامی, مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آیا. آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے, ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں. مستنجد باللہ آیا, غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ یہ حضور آپ قبول کر لیں, نذرانہ ہے. آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ, تو اپنے پاس رکھ لے. کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے, آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں. غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا. خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے. خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے, میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا, تیرے دربار تک پہنچ جائے گا. تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا, تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے. اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا. خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا. اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا, نظر غوث جو پڑھی. اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں یار, میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں. اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا,
8 दिन के बाद वो हाजिर आया, कहा सुल्तानुल औलिया ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप हुक्म फरमाएं कहां किस तरह का गवर्नर रखना चाहिए, गवर्नर किस तरह का होना चाहिए। आपने गौसे पाक ने अपने खुलफा को हुक्म दिया कि लिस्ट बनाई जाए, इस्लामी सल्तनत में गवर्नर कौन होगा। लिस्ट बनी, कहा वो होगा जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती, वो गवर्नरी पर आएगा जो सुन्नत रसूल को हल्का नहीं समझता होगा, वो गवर्नरी पर आएगा जिसकी नमाजें कोई कज़ा बाकी ना रही हों, इसलिए कि जो अल्लाह का कर्जा बाकी रखेगा वो लोगों का भी माल खा जाएगा। आपने लिखाया नाम, खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह ने आपके इशारे पर गवर्नर पूरे तब्दील कर दिए। हर जगह पर ऐसे लोगों को रखा जो सरकार गौसे पाक के या तो मुरीद थे या खलीफा थे या शागिर्द थे, और उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था, और वो पूरे बगदाद और आसपास की सल्तनतों को संभाले हुए थे। एक वक्त ऐसा आया कि वही चंद साल पहले जो बगदाद नशे में डूबा हुआ था, 10 सालों के बाद लोग कहने लगे कि आज बगदाद ऐसा लग रहा है जैसे उमर बिन खत्ताब का जमाना आ गया हो, उमर बिन खत्ताब का जमाना आया हो। तुमने तो गौसे पाक की 11वीं खाई है ना, इस्लाह हुकूमत उनसे नहीं सीखा, वो आए थे निजाम तब्दील करने के लिए। आज मैं उलमा से भी यही कहूंगा, तुम हक बात तो पहुंचाओ कौम तक। आज हालात ऐसे हैं मेरे अजीजों, डर और खौफ इनके सीनों पर तारी हुआ। किस बात से डरते हो? क्या तुमने अल्लाह की जात पर ईमान नहीं लाया? ये नहीं कहते हो मौत तो हयात अल्लाह के हाथ है, रिस्क अल्लाह के हाथ है, फिर डरते हुकूमत वक्त से क्यों? मुझे अभी चंद दिनों पहले एक मैसेज ये भी आया था कि हजरत आप तो पाकिस्तान के अल्लामा खादिम हुसैन की ताज़ियत पर बयान कर रहे हो, आप देख नहीं रहे यहाँ का माहौल कैसा है। अजीज़ा ने गिरामी, उस दिन मुझे अफसोस इस बात पर हुआ, सवाल पर, हाय अफसोस, इस कदर तुम्हारे ज़मीर मुर्दा हो गए, इस कदर तुम बुज़दिल हो गए। लाखों लोगों के दिलों में शम्अ इश्क़ मुस्तफ़ा जगाने वाले पर तुम्हारी जुबान बंद है, तुम्हारी जुबान बंद है। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस मुल्क में रह रहा हूं जहां का प्राइम मिनिस्टर एक सुअर खबीस फ्रांस के सदर के लिए ट्वीट कर सकता है, तो मैं पड़ोसी मुल्क की किसी आशिक रसूल की ताज़ियत क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं ताज़ियत कर सकता? अगर हिंदुस्तान की तख्त पर बैठने वाले को फ्रांस के सदर से कोई दिली इश्क है, मोहब्बत है, तुम उसकी माशूका हो या महबूबा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर है आशिक रसूल मशरिक में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, मगरिब में हो, जब उसकी रूह जाएगी तो हमारी भी रूह तड़पेगी। हमारी डोर बंधी हुई है मदीनतुर रसूल से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात करेगा वो फिर किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो। तुम कहते हो ताज़ियत के लिए, अरे मेरे अजीज, अगर मैं सामने होता तो उसके कदमों की खाक मैं अपने अमामे पर रखता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये बहुत खामोशी हमने इख्तियार की, बहुत खामोशी, कोई बात नहीं। तुम देखोगे हालात ख़राब होने की जो शिकायत आज कर रहे हैं उलमा, तुम सब के सब जाओगे। मुझे अभी बच्चों ने बताया कोई कांग्रेस के लीडर का इंतकाल हो गया तो पीर साहब ताज़ियत के लिए बाहर खड़े हो गए, बाहर आ गए, हम उनकी ताज़ियत करते हैं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम्हारी गद्दी पे ही मर जाओ। तुम्हारी जुबानों पर जब आशिक रसूल के लिए ताज़ियत के अल्फाज आने में हिचकिचाहट आती है, कौन सा इश्क रसूल, कौन सा कलमा तुमने पढ़ा है? गौसे पाक की अगर तुम्हारे अंदर जरा बराबर भी निस्बत है तो मैं कहूँगा मेरे अजीज़ों, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक आशिक रसूल ही नहीं, फना फिर रसूल थे। मेरे नबी की बात पर अगर कोई उंगली भी उठाता, आप या तो अपनी करामत से उसका मुंह तोड़ जवाब दे देते। किसी ईसाई ने सिर्फ ये कहा था मेरे नबी ईसा अफजल है, वो मुर्दों को जिंदा करते थे, आपको जलाल आया, कहा मोहम्मद अफजल नहीं है इसलिए कि वो मुर्दे जिंदा नहीं करते थे, आप उसका हाथ पकड़कर कब्रिस्तान ले गए। मेरे नबी पर बात करता है, मैं तुझे जिंदा करके दिखाता हूं। अपनी करामत से मुर्दे को जिंदा करके दिखाया। अब बोल कौन अफजल है, ईसा अफजल है कि मैं अफजल हूं? तूने तो ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करते देखा तो नहीं, लेकिन अब्दुल कादिर को सामने देखा। गौसे पाक ने कहा मैं अपना मुआजना ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं करता हरगिज़, लेकिन याद रखना मेरे नबी पर अगर जुबान खोलेगा तो अब्दुल कादिर अपने कदम से उसको जवाब देगा। वो जवाब देते आपकी जिंदगी नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए गुजरी है,
سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، آپ نے خود کر کے دکھا دیا. کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ آئیں. سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی. دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں، آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے. دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے. ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے. جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے ہمارے. آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو. تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے. فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے. تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی. انہوں نے ناموں سے رسالت کو واضح کیا ہے. میرے عزیزو، اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں، وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں. اور آج ان کے نام کی 11ویں کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو، بولو گے تو پکڑے جاؤ گے، بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا. ہو نہیں تو. میرے عزیزو، آج تو حالات ایسے ہیں. میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں. 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے. تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو، پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو. جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں. یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت سعد بن ربیع کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. جنگ احد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے، جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے. میرے آقا دیکھ رہے تھے. شام کا وقت ہوا، احد کا میدان، ہوازیں، سناٹا، 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی. اللہ کے نبی نے پکارا میرے سعد کو ڈھونڈو، کہاں ہے سعد، کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے سعد تم زندہ ہو، رسول تجھے بلا رہے ہیں. حضرت سعد بن ربیع 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی. صحابہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پاک یاد کر رہے ہیں، وہیں سے وہ حرکت کرنے لگے. اندر سے آواز دی اے جوانوں سعد زندہ ہے، میں یہاں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں. ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سب پھٹ چکا ہے. پیٹ کو تک چاک کیا گیا ہے، سانسیں باقی. سعد بن ربیع کہتے ہیں اے صحابہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا. حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید نہیں پہنچ پاؤں گا. میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا، حضور تک پہنچا دینا. لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں؟ میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کے حالات میں. سعد ابن ابی ربیع کہتے ہیں اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں، میری آخری سانسیں ہیں، لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی، تمہارے جسموں میں جان باقی رہی اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی، میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا. اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جی تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑ اچھالا. حضرت سعد ربیع اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے، وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے. اے میرے عزیزو، اے جوانو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ گے؟ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے، مجھے تو جانا ہی ہے جنت میں، پیر بخشوا دیں گے ہمیں. تم برس میں ایک مرتبہ 11ویں کر کے اور فاتحہ نیاز کر کے سمجھ تو اسلام کا حق ادا کر دیا. یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں. آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے، نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ. ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں. اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں؟ ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے، اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا. ایک مولانا صاحب نے کہا
کیا آپ اتنا بول رہے ہیں آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی؟ آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی؟ میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگو، اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہو، ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں، کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں، تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی، میں مزدور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب تھا، کام کاج کرتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا، اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی، تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا۔ تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے؟ اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے۔ آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں، تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو۔ علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے۔ آبرو ماذا نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو، اقبال نے کہا تھا، ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مسجد ہے، دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر، ہم چھوڑ دیں اس کو، لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا، خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا، یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا۔ آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے ہیں، میرے نبی کی ذات کو، سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو، لاکھوں جانیں جاتی ہیں، جائیں اس نام پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا۔ اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر، حیرت ہو رہی، 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے۔ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاءاللہ، کچھ علماء، کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہر مسلمان کا یہ حق ہے، تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے۔ اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو، جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے، سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی، اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب جو چاہے تم کر لو گے؟ ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ۔ ہاں ہمیں رون دیا، ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا، سب برداشت کر لیا، لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے، اے گروہ علماء، اے جماعت صوفیہ، اے خانقاہ کے گدی نشینوں، باہر آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو، اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں، ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔ اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوئے گے، لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر۔ تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں، تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ، شانتی سے رہو۔ ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے، ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم گالی نہیں دیتے، ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں، لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے، اور
हमारे तमाम अकाबिरीन असलाफ तक पहुंच गए, और 25 करोड़ की तादाद में खामोशी ये अच्छी नहीं है मेरे अजीजों, अच्छी नहीं है। आज अफसोस इसी बात का है, जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी की नियाबत अता की है, वो नायब रसूल हैं या किसी खानका के गद्दे नशीन हैं। तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे आबा व अजदाद कमाल के थे, बुजुर्गान दीन थे, तुम छूटे जाओगे। नहीं, सवाल तो होगा, तुम्हें सवाल होगा, मुझसे भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अलग हूं, सवाल होगा। आओ सर जोड़ करके हम इस सिलसिले में कोशिश करें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही मैसेज था। हिंदुस्तान में शिहाबुद्दीन गौरी ने जो परचम इस्लाम लहराया, वह आज तक उसकी देन है कि मुसलमान जिंदा हैं, यहाँ मुसलमान बाकी। पूरी दुनिया में निज़ाम को सही करने के लिए आवाज़ उठाना, ये भी औलिया कामिलीन की बात है, उनकी सिफात है। सिर्फ अपनी खानका में अल्लाह अल्लाह और जिक्र कराना ही उनका काम नहीं था, वो दिलों को तो धुलते ही थे, लेकिन जो निज़ाम संभाल रहा होता उसकी बागडोर को भी धुलते थे, उसकी भी सफाई करते थे। तो अल्लाह का डर रखने वाला कुर्सियों पर आए, जो किसी का खून चूसने वाला ना आए। अज़ीज़ा निगरामी वक़ार, अपने सियासी शऊर को भी बेदार करो, सियासत को समझो। तुम कब तक इस्तेमाल होते रहोगे? अब इसमें उलमा को भी आना चाहिए कि इनके सियासी शऊर को बेदार करें। तुम्हारे साथ आज जो खेल खेला जा रहा है, तुम हर एक की जय विजय करते हुए हर पार्टी के पीछे जाते हो। तुमने आज तक अपना कायद नहीं ढूंढा, अपना कायद नहीं ढूंढा। और उनको देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 लीटर भी हो जाए तो हमारे कायद तो यही हैं, इसलिए कि हमारा हम मजहब है, वो हमारे मजहब की बात करता है। तुम्हारा कौन है मेरे अजीज? तुम किसी पर मुत्तफिक नहीं होते, और जो तुम्हारे लीडर हैं वो किसी और के पल्लू में छुपे हुए हैं, हाँ किसी और की गोद में बैठे हुए हैं। जा करके ये सारे मुसलमानों को किसी और के यहाँ बेच करके आते हैं। ये सियासी शऊर बेदार करो। मुझे मालूम है मेरी ये बातों का सबसे ज्यादा एक्शन कौन लेगा, मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा किसको खलबली मचेगी वो भी मुझे मालूम है। इसलिए कि मैं उन सेकुलर पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं जो चेहरा सेकुलर बता करके हम आप सबके वोट लेकर के चले जाते हैं, और फिर मुझे बताओ जिनको तुम अपना मसीहा समझ करके उनके पीछे जय जय करते घूमते रहते हो, तुम्हारे मजहब पर आज क्या हमले नहीं हुए हैं, क्या नहीं हुए? कश्मीर आज तक जल रहा है, कहाँ ये कांग्रेस क्यों नहीं बात करती है जो पूरे मुसलमानों की मसीहा है? कहाँ है वो समाजवादी, वो बीएसपी, फलां जो पार्टियां जिनमें सब मुसलमान जाते हैं? क्या इनको इतना भी शऊर नहीं कि वो पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बात करें, कहें कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम इनके वोट लेते हैं? नहीं बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। और इन्हें मालूम भी है हमने इन सबको खरीदा है, इनके लीडरों के मुंह में अपनी जुबान रखी हुई, ये कोई बोलेगा नहीं, इन्हें मालूम है। तुम्हें ये अंदाजा नहीं मेरे अजीजों, आज मैं बोलूं तो लोगों को तकलीफ होगी। कश्मीर के ऐसे हालात हैं, रो रहे हैं वहां पर। एक मौलाना है, मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने कहा, बाज़ाब्ता हल्फिया कहा नौजवान मेरे पास नमाज के लिए आता था, उसने ये कहा कि हजरत क्या सुसाइड करने की इजाज़त है? कहा क्यों? कहा मेरे घर में कुछ लोग दाखिल हुए, मैं उनका नाम जिक्र नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग दाखिल हुए, मुझे हाथ बांध करके खड़ा किया, मेरी माँ और मेरी बहन को नंगा किया, मेरे सामने कपड़े उतारे और उनकी इज्जत लूटी, और उसके बाद मुझे हाथ खोल करके छोड़ दिया। मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई मकसद रहता है? मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई हासिल है? ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। जहाँ मेजॉरिटी उनकी मुसलमानों की थी वहाँ ये नंगा नाच करके दिखाया है, तो यहाँ तो तुम बहुत किल्लत में हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकते हैं अब भी अगर खामोश रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, उठो वो घर ना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के ज़माना चाल अपनी चल गया। तुम अपनी सियासत को मुंतखब करो, तुम अपनी क़ियादत को मुंतखब करो, और अगर अभी भी सियासी लाशऊरी की ज़िंदगी गुजारते रहोगे, लुक़मे बनते चले जाओगे, ये खाते चले जाएंगे। बात मैं सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की कर रहा था, लेकिन मुझे ये हालात पर गुफ्तगू ज़रूर करनी है, इसलिए कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरी ज़ुबान पर कब ताले लगाए जाएंगे या मेरी गर्दन पर कब छुरी फेरी जाएगी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम मेरी ज़ात से उलझते हो तो उलझ जाओ, मुझे अगर ब्लेम करते हो, ताने मारते हो तो मार लो। चंद दिनों की बात है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मुझे गालियाँ दोगे, लेकिन जिस दिन मैं भी दुनिया से जाऊँगा उस दिन तुम हमारी बातें याद रखोगे, उस दिन याद करोगे। मुझे अपने बच्चों को यही बताना है,
کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے. لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں. دیتا ہے دینے دو نا، ہمارا کیا بگڑتا ہے. اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج. تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا. اس لیے شعور پیدا کرو. اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو. آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر. آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے. آج مطالبے کرو، مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے، مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے. اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو، اتنا مطالبہ کرو اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا. ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا کس بات کا اعلان کرتا تھا؟ کس کو پکارتا تھا؟ کس کو للکارتا تھا؟ صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت. اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اپنی جان لے کر آیا ہوں. اور تم یاد رکھنا تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے، کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو. تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی. معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لیے رکھی تھی؟ میرے عزیزوں، میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی میں بول رہا ہوں. اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سنبھالنا ہے، آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے. شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی. چھوٹی سی بات کو آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے. لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا، ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے اکابرین میں 30,000 علماء نے اپنی جانیں دی ہیں. کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی. ان کی جانیں، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں. 70 سال سے ہم مزے لے رہے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں یہ. علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار پوری زندگی کے لیے قید کر کے ختم کر دیا گیا، مزار بھی وہیں پر ہے آج. تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے، ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں، لیکن مجھے میرے رب ذوالجلال کی ذات پر یقین ہے. میں یہی کہوں گا، اے اللہ اگر ہمارے مقدر میں شہادت ہے تو اس سے بہتر کوئی اور موت ہے نہیں. اے رب ذوالجلال اس حالت میں دنیا سے اٹھا جب تو ہم سے راضی ہو. اگر تو نے ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ناراضی ہے مولا، پھر ہمیں مہلت دے دے کہ تجھے راضی کر کے جائے، تجھے راضی کر کے جائے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں ہمیں دیکھنا ہے، اس لیے ہم قبر میں جا رہے ہیں. لیکن اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ان کی عظمت پر کچھ بول تو سکیں، ان کی ناموس پہ کچھ کر تو سکیں. عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ان کی کرامات ہیں وہ ساری چیزیں پھر کبھی میں ذکر کروں گا. آج اسی پر میں اختتام کرتا ہوں. اسی پر جیو اور اسی پر مرو. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کھا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس قیامت کے میدان میں تمہارا دستگیر نہیں ہے. جب تک وہ تیری سفارش نہ کریں اللہ بھی تجھ سے کلام کرنے والا نہیں ہے. جب امام اہل سنت نے یہاں تک کہہ دیا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، رسول پاک ہی کے لیے تم وہاں پر بھی اٹھائے جاؤ گے. میں یہی میسج دے کر کے جاؤں گا جو میرے مرشد گرامی نے آخری وقت دیا تھا. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. بلحوث کہتے ہیں ہوس کا پجاری، خواہشات کا پجاری. میرا مرشد یہ کہہ کر گیا ہے ہمیں، بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. اور کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے.
جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ جو میرے نبی کو ناپسند آئے وہ بات ہی اچھی نہیں، جو میرے نبی کو ناپسند کام ہو وہ کام ہی اچھا نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔